اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهذا صراط ربك مستقیما قد فصلنا الآیات لقوم يذکرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم صدق الله العظيم۔ اور یہی تمہارے پروردگار کا سیدھا رستہ ہے۔ جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں پروردگار کے ہاں سلامتی کا گھر ہے اور وہی ان کا دوست ہے۔ اور جس دن وہ سب جن و انس کو جمع کرے گا اور اللہ فرمائیں گے کہ اے گروہ جنات، تم نے انسانوں سے بہت فائدے حاصل کیے، بہت انسانوں کو تم نے گمراہ کیا، تو جو انسانوں میں سے ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے کہ پروردگار ہم ایک دوسرے سے فائدے حاصل کرتے رہے اور آخر اس وقت کو پہنچ گئے جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے اب تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، ہمیشہ اس میں جلتے رہو گے مگر جو اللہ چاہے، بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خبردار ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دو آدمیوں کا تذکرہ کیا، ایک وہ کہ جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے شرح صدر جیسی عظیم نعمت عطا فرما دی، اور جس انسان کا اللہ تعالیٰ سینہ کھول دیں اسلام کی خاطر، اس کو پھر اسلام کے احکامات میں شکوک و شبہات پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا سینہ اسلام کی خاطر اللہ تعالیٰ نے کھولا ہوا ہے۔ وہاں اللہ کی اتنی محبت ہے اس کے دل میں کہ وہاں شبہات، شکوک، یہ چیزیں وہاں پیدا نہیں ہوتی۔ جس طرح کہ آج کل کا جو دور ہے، بہت سارے مسلمانوں کو، نوجوانوں کو مختلف مسائل پہ، دین کے مسائل پہ، اسلام کے قوانین پر کیا ہوتے ہیں جی؟ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کے دلوں میں یہ شبہات پیدا نہیں ہوتے تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ شبہات پیدا کیوں نہیں ہوتے تھے؟ اس لیے کہ ایمان اس درجے مضبوط تھا، اللہ کی محبت اتنی زیادہ تھی دل میں کہ ان کو دین کا کوئی بھی جو مسئلہ ہے اس میں شکوک و شبہات کی بجائے وہ فوراً عمل کی طرف دوڑتے تھے۔ اور آج چونکہ اسی ایمان میں، اللہ کی محبت میں کمزوری ہے تو اور چیزیں بھی دل کے اندر جگہ بناتی۔ تو فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کا ارادہ کرتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے، وہ خوشی خوشی اسلام کے احکامات کے اوپر عمل کرتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو بد نصیب اللہ کے ہاں گمراہ ہوتا ہے، اللہ جسے گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیں
خود اس کی بدعمالی کی وجہ سے تو اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے. اسلام کا کوئی حکم سنے گا، کوئی قانون سنے گا تو اس کا دل تنگ ہو رہا ہوگا کہ یار یہ کیا بیان ہو رہا ہے، یہ کیسی باتیں ہیں اور یہ کیسی بیکورڈ باتیں ہیں، اور ان باتوں پہ عمل کر کے میرا خاندان میں، معاشرے میں اور عالمی دنیا میں ہمارا کیا مطلب کہ وہ عزت رہ جائے گی، اور اس طریقے سے تو وہ تنگ ہو رہا ہوتا ہے، اپنے اندر ہی اس کو ایک تنگی محسوس ہو رہی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ کذالک یجعل اللہ الرجس، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ناپاک لوگ ہیں ان پر ناپاکی کو مسلط کر دیتے. الذین لا یؤمنون، جو بے ایمان لوگ ہوتے ہیں ان پر تکلیف اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتے. آج کا سبق وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا، فرمایا یہی آپ کے رب کا راستہ ہے. ہاذا، یہی، کیا مطلب کہ یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ اتار رہے ہیں اور جو اس سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ توحید کا ایک مضمون مسلسل بیان فرما رہے ہیں. فرمایا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ، یہی آپ کے رب کا راستہ ہے. مستقیمہ، بالکل سیدھا، قرآن والا راستہ، اللہ کی توحید والا راستہ، خاص اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ ہی سے مدد مانگنا، یہ سیدھا راستہ ہے. قرآن مجید میں کتنی آیتوں میں اکٹھا بیان ہوا ہے یہ. سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگلی آیت کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. یہ جو ایاک نعبد اور ایاک نستعین ہے کہ یا اللہ عبادت صرف تیری، عبادت والے معاملات صرف تیرے لیے، اور ایاک نستعین مدد مانگنی ہے تو وہ بھی یا اللہ صرف تجھ سے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگنی. تو یا اللہ یہ جو عقیدہ ہے کہ عبادت بھی صرف تیری کریں گے اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگیں گے، تو اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے سیدھا رستہ. یہ کیا ہے؟ خالص ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سیدھا رستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے. اہدنا، یا اللہ اب ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ. کیا مطلب ہے کہ اس پر اب ہمیں ثابت قدم رکھ، اس پر ہمیں چلاتا رکھ، اس سے ہمیں موڑنا نہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا، تو یہ سیدھا رستہ ہے. اس کے علاوہ ہٹ کر جتنے راستے ہیں وہ سب کے سب گمراہی کے راستے، سارے راستے اللہ کے سوا کسی اور سے مدد نہیں. کتنی بڑی جہالت ہے لوگوں میں. ایک حاجی صاحب تھا، وہ کہتا تھا کہ آج تو میں نے نیت کی تھی کہ حجر اسود کو چومنا ہے. کیا کرنا ہے؟ حجر اسود کو چومنا ہے، اور رش بڑا تھا، لیکن میں کہا یا علی جان دیو، خدا کی قسم کہتا ہے میں نے کہا کہ چل جانے یا علی، یا جو بھی یہ لفظ بولتے ہیں نا کہ یا علی مدد بس تیرے نا دی برکت، آج بوسہ لے کے جانا ہے. انا للہ، گھر کس کا ہے؟ بیت اللہ ہے، ٹھیک ہے، اور چومنا ہے حجر اسود کو، تو مدد کس کو مانگ رہے ہیں جی؟ حضرت علی کو رضی اللہ. وہ تو مسلمان ہو گیا الحمدللہ، کافی اس پہ بڑی محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور انشاءاللہ جانا ہے، میں نے 4-5 دن میں اس کے پاس پھر جانا ہے. تو ضلع منڈی کا یہ ہمارے مطلب یہ ہے کہ مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے. یہ نہیں ہے کہ چل میں بوسہ لینا ہے یا علی خیر ہوئے. ہاں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. سورہ یاسین میں بھی پڑھتے ہیں، سورہ یاسین میں بھی، لیکن پڑھ ہی جاتے ہیں نا. مسئلہ یہ ہے تھوڑا سوچیں سمجھیں، ترجمے سے قرآن پڑھیں تو پتہ چلے. سورہ یاسین میں کیا ہے؟ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اوے بندو، پہلے پچھلی آیت میں فرمایا لا تعبدوا الشیطان، یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم شیطان کی عبادت. گل بڑی سخت نہ ہو جاوے، ان تے یاسین بڑی مٹھی جی صورت ہے، لیکن بات دیکھیں کیسی ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں منع، قیامت کے دن اللہ کہیں گے الم اعہد الیکم، میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا
دنیا میں نے تمہیں یہ بتایا نہیں تھا یا بنی آدم الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ آپ کہیں گے شیطان کی عبادت، شیطان کی عبادت کون کرتا ہے؟ شیطان کی عبادت کون کرتا ہے یار؟ اچھا چلو تھوڑا سا اور قریب جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورہ مریم 16واں پارہ، اپنے والد کو دعوت دیتے ہیں۔ کس کو دعوت دیتے ہیں جی؟ اپنے والد۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے میرے محبوب پیغمبر اس کتاب میں سنائیں تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، سچے نبی تھے، بڑے، میری ہر بات کی تصدیق کرنے والے نبی تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، انہوں نے اپنے باپ کو کہا، یا اباتی، پہلے تو انہوں نے یہ کہا یا اباتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا یہ کن کے پیچھے لگ رہا ہے تو؟ کنہیں تو نے حاجت روا مشکل کشا بنایا ہوا ہے؟ کنہیں پوج رہا ہے؟ ان کو پوج رہا ہے کہ جن میں علم بھی نہیں اور قدرت بھی نہیں۔ جو تین صفتیں بیان کی ہیں نا، ان کا خلاصہ کیا ہے کہ ان میں علم بھی نہیں۔ بندہ اس کو پکارے کم از کم جس کو علم تو ہو۔ اب ایک بندہ دیوار کو پکارنے لگ جائے، یہ دیوار ہے نا، اس کو پکارنے لگ جائے، اس ریموٹ کو پکارنے لگ جائے، تو کوئی بندہ اس کو کہے گا کہ یار پکارنا ہے تو کم از کم اس کو پکارو کہ جس کو علم تو ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابا جنہیں تو پکار رہا ہے لا یسمع، یہ جو یسمع ہے نا یہ شرک کا چور دروازہ ہے۔ یہاں سے شرک کیا ہوتا ہے؟ سٹارٹ ہوتا ہے۔ جب کسی بندے کا یہ عقیدہ بن جائے کہ یہ صاحب قبر، صاحب مزار، یہ بت، یہ پتھر، یہ جو بھی ہے، یا کوئی جن ہے یا جو بھی ہے، وہ غائبانہ میری پکارے سنتا ہے، یہاں سے شرک شروع ہوتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام، ہم سب کو پیار ہے ابراہیم علیہ السلام سے یا نہیں؟ پڑھ پڑھ کے درود ساری زندگی، لیکن قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت دیکھیں۔ جب دعوت ابراہیم علیہ السلام کی شروع ہوتی ہے، یا کوئی دعا ہے، یا کوئی دعا ہے، اس میں یہی ذکر ہے، دونوں چیزوں میں، دعوت میں بھی دعا میں بھی، ہر دعوت میں، ہر بیان میں، ہر دعا میں یہی ذکر ہے کہ سننے والی ذات ہر جگہ سے صرف کس کی ہے جی؟ اللہ کی۔ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں سنتا، جو غائبانہ پکاریں سنتا ہو۔ پہلے پارے سے شروع ہو جائیں اور آخری پاروں تک چلے جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا، دعا کر رہے ہیں۔ بیت اللہ بنانے کے بعد جو دعا کی ہے اس میں کیا دعا ہے؟ آخری لفظ کیا ہے؟ انک انت السمیع العلیم، یا اللہ سب کچھ، السمیع سننے والا، ہر جگہ سے سننے والی صفت یا اللہ صرف تیری۔ اب یہ 16واں پارہ ہے، اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ انہیں پکار رہے ہو ابا لا یسمعو، جو سنتے نہیں۔ آگے 19ویں پارے میں چلے جائیں، سورۃ شعراء ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کھڑا کیا ہوا ہے، اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہیں اور ان ساری قوم والوں کو مخاطب ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو قرآن ہے، میں ترجمہ صرف کر رہا ہوں۔ حل یسمعونکم، حل یس، اوے یہ سنتے ہیں یہ جن کو تم پکار رہے ہو، یہ جن کی تم نے شبیہیں بنائی ہوئی ہیں، پوجا کر رہے ہو ان کو، یا آج کا یہ جاہل مسلمان ہے کلمہ گو اور وہ قبر پہ جا کے پکارتا ہے، تو اس کا یہی عقیدہ ہے نا کہ یہ میری پکار کو سن رہا ہے اور سنتے ہی آگے پارسل کر دے گا۔ بالکل مشرکین مکہ والا عقیدہ، اس میں اور ابو جہل میں 1 انچ کا فرق نہیں۔ جس کا یہ عقیدہ ہے نا کہ میں کسی دربار پہ، قبر پہ جاتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ بزرگوں آپ میری یہ درخواست اللہ تک پہنچا دیں، اور آج کل آپ نے سنا ہے لوگوں کو وہ کیا کہتے ہیں کہ یار ہم کرتا اللہ ہی ہے، کرتا اللہ ہی ہے، لیکن یہ ہماری سفارش اللہ تک پہنچا دیتے۔ اللہ ان کی موڑتا، خدا کی قسم۔ 11واں پارہ ہے، آیت نمبر 18 ہے، دیکھ لو۔ 11واں پارہ آیت نمبر 18، اللہ نے مشرکین مکہ کا بھی یہی عقیدہ بیان کیا
مکہ کے مشرکین یہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہستیاں اللہ کے ہاں ہماری سفارشی، یہ ہستیاں اللہ کے ہاں ہماری سفارشی، یہ سفارشی۔ بالکل یہی عقیدہ آج کل کے جاہل مسلمان کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے اور قرآن کا علم نصیب فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ابا کو یہی سمجھایا، قوم کو یہی سمجھایا، اور پھر جب کبھی دعائیں کرتے ہیں، ایک اور دعا سناتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر، بڑھاپے کی حالت میں مجھے اسماعیل و اسحاق دو لال بیٹے عطا کیے، ان ربی لسمیع الدعا، میری دعاؤں کو سننے والا صرف کون ہے؟ اور بیٹے کا نام بھی کیا رکھ دیا؟ اسماعیل، نام بھی کیا رکھ دیا؟ میں بتا کیا رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس عقیدے پہ بڑی محنت کی کہ ہر وقت سننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ میں اب اس پہ بہت کچھ بتا سکتا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے میرا۔ ہر وقت سننے والا اللہ ہے۔ انک انت السمیع العلیم، ان ربی لسمیع الدعا لا یسمع، ابا لا یسمع، قوم سے پوچھ رہے ہیں حل یسمعونکم، اور بیٹے کا نام بھی رکھ دیا اسماعیل، کہ اے اللہ تو میری دعا سن لے۔ اسماعیل کا مطلب کیا ہے جی؟ یہ دو لفظ ہیں، اسما اور ایل۔ ایل اللہ کو کہتے ہیں، ایل کس کو کہتے ہیں؟ جیسے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، ایل اللہ، بنی اسرائیل، ایل اللہ، اور اسما تو سن لے، تو سن لے، اسماعیل، اے اللہ تو میری دعائیں سن لے۔ بیٹا ہوا، نام بھی اس کا یہی رکھ دیا اسماعیل۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی اور ان کو سمجھایا کہ لا یسمع ولا یبصر، نہ تو یہ سنتے اور نہ یہ دیکھتے ہیں، یہ دونوں صفتوں کا حاصل کیا ہے؟ علم نہیں۔ کنہیں پکار رہے ہو؟ جنہیں علم نہیں۔ اور دوسرا ولا یغنی عنک شیئا، قدرت بھی نہیں، تجھ پر آئی ہوئی کسی آفت کو دور نہیں کر سکتے۔ تجھ پر آئی ہوئی آفت کیا دور کریں گے؟ اپنی آفتیں دور نہیں کر سکتے۔ لا یسمع ولا یبصر۔ تو یہ جو ہے خالص اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ سے مدد مانگنا، فرمایا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ، یہی تیرے رب کا راستہ ہے، مستقیما، بالکل سیدھا۔ قد فصلنا الآیات، اللہ فرماتے ہیں ہم قرآن میں اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ کوئی قرآن کے قریب آئے تو صحیح، ہر بات کو اللہ تعالیٰ تفصیل سے بیان کر دیتے ہیں۔ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ، کیا آیت ہے، سبحان اللہ۔ جو لوگ صراط مستقیم پہ چلنے لگ جائیں گے نا، وہی صراط مستقیم جو ابھی میں نے بتائی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط المستقیم، ان اعبدونی، صرف میری عبادت، ھذا صراط مستقیم۔ ایک اور جگہ بھی ہے، 16ویں پارے میں ہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کی گود کی تقریر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کی گود میں جو تقریر ہوئی پہلے دن، کیا کہا؟ تقریر تو لمبی ہے، آخری لفظ ہے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، ان اللہ، عیسیٰ علیہ السلام پہلے دن کا بچہ، ماں کی گود میں تقریر ہو رہی ہے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، اسی ہی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی ہے صراط مستقیم، یہی ہے سیدھا راستہ۔ تو جو لوگ اس سیدھے راستے پہ آ گئے، شرک سے بچ گئے، غیر اللہ کی عبادت سے، ٹھیک ہے، مخلوق کی غلامی سے اور مخلوق میں فائدوں سے عقیدہ رکھنے سے بچ گئے، لہم دار السلام، انہی کے لیے ہے سلامتی کا گھر، آخرت۔ دو مطلب ہیں اس کے، اس آیت کے دو مطلب ہیں کہ لہم دار السلام عند ربہم، انہی کو سلامتی والا گھر ملے گا۔ اور دار السلام، سلامتی والا گھر صحیح معنوں میں کون سا ہے؟ وہ آگے ہے۔ یہ جو دنیا ہے نا، یہ سلامتی کا گھر نہیں، سلامتی والا گھر نہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک بڑی قیمتی بات لکھی،
ان کا لقب ہے حکیم الامت. کیا لقب ہے ان کا؟ حکیم الامت. اور ابھی جو میں بات بتاؤں گا آپ کہیں گے واقعی یار بڑا قیمتی نسخہ حکیم صاحب نے دیا ہے، ہاں، اور دیا بھی بالکل فری ہے. دیکھو نا جی، اگر بندے کو تکلیف ہو، بندے کو کی ہو تکلیف ہو، بڑی سخت کوئی پریشانی ہو، تکلیف میں ہو، اور وہ کسی حکیم کے پاس جائے اور وہ اس کو کوئی دوائی دے اور فوراً اس کو کیا مل جائے، اس کو شفا مل جائے، تو سکون بندے کو آ جائے، تو بندہ کہے گا ماشاء اللہ کیا حکمت ہے. یہ بھی اسی طرح کا ایک نسخہ ہے. دنیا میں بندے کو پریشانیاں ہوتی ہیں نا، پریشانیاں کبھی کوئی ادھر ادھر سے، خاندان میں، مال میں، رزق میں، اولاد میں، سواری میں، دنیا، اور بندہ اس پر پریشان ہوتا رہتا ہے، ہر وقت پریشان رہتا ہے، خود اپنی صحت کے حوالے سے بندہ پریشان رہتا ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان پریشانیوں سے نکلنے کا نسخہ، وہ فرماتے ہیں بندہ یہ سوچے، اچھا اصل یہ پریشانیاں ہوتی پتہ کیوں ہے؟ بندہ سمجھتا یہ ہے کہ یار اے دنیا تے اتھے تے سکون ہونا چاہیے. بندے کو جو پریشانی ہوتی ہے نا، اس کی بنیاد یہ ہے، ایسا بندہ کہتا ہے یار میرے پاس سب کچھ ہے، یا یہاں تو مجھے سکون ہونا چاہیے، یہاں تو کیا حاصل ہونا چاہیے؟ راحت ہونی چاہیے، سکون ہونا چاہیے. جب کہیں خلل آتا ہے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بندہ یہ سوچ لے اور یہ نظریہ بنا لے کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ اس کی اصل جو وجہ ہے، یعنی اصل بنیاد ہے، وہ پریشانیوں کے لیے ہے. دنیا اصل بنی کس کے لیے ہے؟ یہ خوشی کی جگہ ہے نہیں. پہلے تو یہ کلیئر کرو کہ یہ دنیا اصل وجہ، یعنی عربی میں کا لفظ ہے اصل وجہ، یعنی اصل اس کی جو بنیاد ہے اور حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ تکلیفیں، پریشانیاں. یہ دنیا بنی اسی لیے. بلکہ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اگر اس دنیا میں بندے کو کوئی راحت مل جائے، کوئی راحت، تو بندے کو اس پہ تعجب کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ کہ واہ بھائی واہ، بنی تے دنیا کے دے واسطے، تکلیف تے پریشانیاں واسطے، میں اللہ کی دیتے ہیں، مجھے اللہ نے کیا دیا ہے؟ سکون دیا. واہ بھائی واہ، بڑی عجیب بات ہے کہ اس دنیا میں مجھے کیا مل گیا ہے؟ کچھ خوشی مل گئی ہے. کیونکہ یہ دنیا اصل بنی کس کے لیے ہے؟ تکلیف کے لیے. انسان کی پیدائش ساری شروع سے لے کے آخر تک اس میں ہے ہی کیا؟ تکلیف. قرآن میں لکھا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، لقد خلقنا الانسان، انسان کو تو ہم نے مشقت کی خاطر پیدا کیا ہے. تو اس مشقت کے جہان میں اگر کسی جگہ بندے کو راحت ملے، اگر کسی جگہ بندے کو کوئی خوشی ملے، تو بندہ تعجب کرے کہ یار ویسے تھا تو نہیں اس دنیا میں، اتنی توقع تو نہیں تھے کہ مجھے کوئی اتنی خوشی ملتی، اتنا سکون ملتا، مل گئی ہے الحمدللہ. تو جب یہ اس درجے میں آ جائے گا نا تو پریشانیوں سے پریشان. کیسی بات بتائی حکیم صاحب نے، نسخہ تو بڑا بتایا لیکن اس کو عمل کرنا ہے. لہم دار السلام، انہی کے لیے سلامتی کا گھر ہے آخرت. دنیا کے اندر کوئی بندہ جتنا بھی کوئی بڑا ہو، کوئی حکمران ہے، کسی ملک کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، یا کوئی آرمی چیف ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی مطمئن نہیں، اس کو پوری سلامتی حاصل، وہ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے، ہر وقت اس کو خطرہ ہے کہ کہیں میری حکومت نہ چلی جائے، کہیں یہ جو میرے ساتھ گارڈ ہیں کسی کا ایمان جوش ہی نہ مار جائے. کیوں جی؟ کبھی کوئی گارڈ چینج کرے گا. بلکہ کئی مسلمان ملکوں کے ماشاءاللہ حکمران ہیں، انہوں نے اپنے جو گارڈ ہیں نا وہ خالص یہودی رکھے ہوئے، پیور نسلی یہودی عیسائی، کیونکہ ان کو مسلمانوں پہ اعتبار، خالص کفار انہوں نے اپنے سیکورٹی میں رکھے ہوئے. چلو جان ہی چھٹی، کیونکہ ان کو سلامتی حاصل نہیں. کھانے پینے میں ڈر ہے کہ کہیں کوئی کھانے میں زہر نہ ڈال دے، ہر وقت سلامتی حاصل نہیں. سلامتی انہی لوگوں کو حاصل ہے کہ جو اللہ کی توحید پر، اللہ کے دین کے اوپر چلتے ہیں، قرآن کے اوپر عمل کرتے ہیں. لہم دار السلام عند ربہم. ایک مطلب تو یہ ہو گیا کہ آخرت ہے دار السلام. دوسرا مطلب کیا ہے جی؟
کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا میں ہی، دوسرا مطلب یہ ہے کہ سلامتی اللہ کے پاس ہے۔ سلامتی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس محفوظ ہے، اور اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں دنیا کے اندر ہی اس کے لیے سلامتی کا ماحول اللہ تعالیٰ بنا دیتے۔ لہم دار السلام عند ربہم، اور پھر وہ لوگ دنیا کے اندر جو تکلیفیں آتی بھی ہیں ایمان والوں کو، توحید پر چلنے والوں کو، تو وہ خوشی سے اس کو برداشت کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی نظر عطا کرتے ہیں آخرت کی کہ جب وہ آخرت کی نعمتیں اپنے سامنے لاتے ہیں نا، یہ صحابہ کرام کا حال ہے اور اہل ایمان کا حال ہے کہ جب وہ آخرت کی نعمتیں سوچتے ہیں نا تو دنیا کی تکلیفیں ان کے نزدیک سلامتی، دنیا کی تکلیفیں ہی نہیں رہتی، کیونکہ ان کی نظر آگے ہوتی۔ اس کی مثال دنیا میں بھی ہے کہ اگر کسی کو اچھا پیکج مل رہا ہو، اچھی تنخواہ، اچھی جاب آفر آئے کسی جگہ سے، لیکن اس کے بدلے میں محنت بہت زیادہ ہو، ڈیوٹی سخت ہو، تو آدمی بعض دفعہ سفارش کروا کے بھی اس ڈیوٹی کو حاصل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ حالانکہ بھئی مشقت ہے، تکلیف ہے، لیکن اس کی نظر میں وہ 31 تاریخ جب اس کو کیا ملے گے، جب اس کو اچھی خاصی رقم ملے گی، وہ اس کی آنکھوں میں ہے، وہ اس کے سامنے ہے، اس کے بدلے میں یہ محنت، یہ مشقت، یہ تکلیف، کوئی تکلیف نہیں۔ تو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ یہ صفت عطا کرتے ہیں، لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون، اور وہ اللہ ان کا کارساز اور مددگار ہے ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں۔ آخری آیت مبارکہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، قیامت کے دن کا ایک منظر ہے، اور قرآن پاک میں بہت سی آیتوں میں اس انداز سے آیات شروع ہوتی ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن اللہ ان کو جمع کریں گے، جنوں اور انسانوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا معشر الجن، اے جنوں کی جماعت۔ یہ آیت آپ پڑھیں گے نا تو بہت بڑے مسئلے حل ہو جائیں۔ اللہ نے جنوں کو، گمراہ جنوں کو، کن کو؟ گمراہ جن، شیاطین جو جنات ہیں، اللہ ان کو خطاب کریں گے یا معشر الجن، اے جنوں کی جماعت، اے جنوں کی جماعت، قد استکثرتم، تم نے بڑا وافر حصہ لیا۔ یہ آیت سمجھنے کی ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ کی بات بندے کو سمجھنی چاہیے۔ اللہ فرمائیں گے اے جنوں کی جماعت، قد استکثرتم، تم نے بہت بڑا وافر حصہ لیا، من الانس، انسانوں میں سے۔ کیا مطلب؟ اے جنوں، تم نے انسانوں میں سے بڑا وافر حصہ لیا، مطلب یہ ہے اللہ جنوں کو کہیں گے اے جنوں، تم نے بڑے انسانوں کو گمراہ کیا، تم نے بڑے انسانوں کو گمراہ کیا۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور ان کے جو انسان دوست ہوں گے، جنوں کے، شیطانوں کے جو دوست ہوں گے انسانوں میں سے، وہ کیا کہیں گے؟ وہ بھی تو پکڑے ہوئے ہوں گے نا، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، استمتع بعضنا ببعض، ہم میں سے بعض نے بعض سے بڑے فائدے حاصل کیے۔ انسان اقرار کریں گے کہ یا اللہ، ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے، یہ جو جنوں کا اور ہمارا آپس کا گٹھ جوڑ تھا، ہم نے اس گٹھ جوڑ سے خوب فائدہ حاصل کیا۔ آپ کہیں گے یہ کیا مطلب ہے، کیا بیان ہو رہا ہے؟ بیان یہی ہو رہا ہے کہ دنیا میں یہ جو جنات ہوتے ہیں، شیاطین قسم کے جنات، وہ بعض شیطان قسم کے انسانوں کے کیا ہوتے ہیں جی؟ دوست ہوتے ہیں، اور وہ مل کر یہ گٹھ جوڑ کیا ہوتا ہے اس کے بدلے میں؟ وہ لوگوں کے عقائد خراب کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں جی؟ عقائد خراب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، وہ کسی بزرگ کے پاس چلا گیا، کسی پیر کے پاس چلا گیا، یہ جو جن شن نکالتے ہیں ان کے پاس چلا، کہ میری تکلیف نہیں دور ہوتی، میری یہ وہ فلاں فلاں کہانی سنائی اس کو۔ وہ کہتا ہے صبر کرو، اپنا اور اپنی ماں کا نام بتاؤ۔ کیا کہتا ہے؟ اپنا اور اپنی ماں کا نام بتاؤ، علاج کرتا ہوں میں تمہارا۔ وہ بتائے گا، اس کے بعد وہ کہے گا تھوڑی دیر کے لیے ادھر بیٹھو، پھر
اس کا جو شیطان تابع ہوگا نا، انسان کے جو شیطان کیا ہوگا، تابع ہوگا، اس کا جو دوست ہوگا، یہ اس کو کہے گا کہ فلاں بندے کا نا پوری ہسٹری لے کر آؤ، جاؤ فلاں بندے کی ہسٹری لے کر آؤ۔ اب وہ جو اس بندے کا تابع جن ہے، شیطان ہے، وہ جائے گا اور اس کا جو جن اور شیطان تابع ہے، اس کے ساتھ جو دوست مسلط ہے، اس کے ساتھ رابطہ کرے گا۔ ایک کا شیطان دوسرے کے شیطان سے رابطہ کر رہا ہے اور کہتا ہے یار اس بندے کو تکلیف کیا ہے، وہ اس کو بتائے گا، وہ شیطان اس کو بتائے گا، اس بندے کا جو شیطان۔ ہر بندے کے اوپر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے کیا کیے ہوئے ہیں، شیطان بھی پیچھے لگائے ہوئے ہیں اور فرشتے بھی ہیں۔ اب وہ شیطان اور اس شیطان نے آپس میں بات کر دی اور یہ اس کے پاس آیا۔ اب یہ آیا اس کے پاس دوبارہ، ہاں جی میری تکلیف نہیں دو۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ، پچھلے مہینے جو تم واش روم کے اندر گرے تھے نا واش روم میں تم۔ اب وہ بندہ کہتا ہے او یار یہ بات تو میں نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتائی، اس کو کیسے پتہ چل گئی، اس پیر صاحب کو کیسے پتہ چل گئی۔ یہ نہیں پتا کہ پیر صاحب نے کس سے رابطہ کروایا ہے، شیطان کے ذریعے، جنات کے ذریعے۔ یہ اب اس کا عقیدہ اس پر بیٹھ گیا ہے کہ غیب کا عقیدہ، غیب کا علم ان کے پاس، بیڑا غرق ہو۔ انا للہ، یہ شیطانی گٹھ جوڑ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں، اے جنوں تم نے بڑے انسان گمراہ کیے ہیں۔ اے جنوں تم نے، لوگوں کا عقیدہ نہیں ہوتا کہ فلاں کو غیب کا علم ہے جی، ہمارا نام لے کے بلایا جی انہوں نے، یا ہمیں بلا کر انہوں نے کہا ہے کہ تمہیں یہ تکلیف ہے یا تمہیں یہ تکلیف ہے۔ یہ سب شیطانی چکر ہوتا ہے۔ اے جنوں تم نے بڑی انسانیت گمراہ کی ہے۔ اب جو ان کے انسان دوست ہوں گے وہ کہ یا اللہ ہم نے خوب کاروبار چمکایا، ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا، اور آج ہم پہنچ گئے اجلنا الذی اجلت لنا، اس وعدے کو جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ یا اللہ ہم آج آپ کے سامنے حاضر ہیں، قیامت کا دن ہے، ہم آ گئے ہیں۔ مقصد یہ ہوگا اعتراف کریں گے، اللہ فرمائیں گے آج کوئی فائدہ نہیں اعتراف کا۔ النار مسواکم، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ہاں اللہ کی قدرت ہے، اگر کسی کو نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ ایک بات درمیان میں رہ گئی تھی، وہ یہ کہ میں یہ بتا رہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یاسین میں کیا فرمایا، اے بنی آدم شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ اس سے بات ابراہیم علیہ السلام کی طرف چلی گئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ کو کہا تھا یا اباتی لا تعبد الشیطان، اے ابا شیطان کی عبادت۔ آپ سوچیں گے شیطان کی عبادت کون کرتا ہے؟ اللہ کے سوا جو کسی کی بھی عبادت کرتا ہے وہ حقیقت میں کس کی عبادت کرتا ہے؟ شیطان کی۔ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکار رہا ہے، بظاہر تو وہ کسی اور ہستی کا نام لے رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ کس کو پکار رہا ہے؟ شیطان کو۔ قرآن مجید میں یہ لکھا ہے ان یدعون الا شیطانا مریدا، کیونکہ وہ سارا کام کس کے اکسانے سے ہو رہا ہے، کس کی تربیت سے ہو رہا ہے؟ شیطان کی۔ شیطان نے اللہ سے ہٹا کر کسی اور طرف لگایا ہے، تو بظاہر بندہ کسی اور کی عبادت کر رہا ہے لیکن حقیقت میں کس کی کر رہا ہے؟ شیطان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو خالص اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی اللہ سمجھ عطا فرمائے، عقائد کی درستگی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ سیدنا و